ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب 18 اکتوبر 1965 کو انڈیا کے علاقے تندل سٹریٹ شمالی دونگری ممبئی میں پیدا ہوئے۔ عیسائیوں کے سینٹ پیٹرز ہائی اسکول سے میٹرک کیا، ہندوؤں کے کرشن چندر چلے رام کالج ممبئی سے FSc کی اور ٹوپی والا نیشنل میڈیکل کالج ممبئی سے MBBS کی ڈگری حاصل کی۔ ذاکر عبدالکریم نائک صاحب ایک بھارتی مقرر ہیں جو تقابل ادیان اور مناظروں کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں۔ پیشہ کے لحاظ سے ایک MBBS ڈاکٹر ہیں، تاہم 1991 سے اسلام کی تبلیغ کی جانب اپنی مکمل توجہ دینی شروع کر دی۔ آپ مسیحیت اور ہندو مت کے مذہبی رہنماؤں سے مناظروں کے لیے مشہور ہیں۔ بہت سے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ آپ ممبئی میں اسلامی تحقیق سنٹر کے صدر ہیں اور اسلامی چینل پیس TV کے نام سے چلا رہے ہیں۔ ذاکر نائک حاضر جوابی اور مناظرہ میں دسترس رکھتے ہیں۔ ان کو عالمگیر شہرت مسیحی مناظر ولیم کیمپل کے ساتھ مناظرہ سے حاصل ہوئی تھی۔ ذاکر نائک احمد دیدات کے شاگرد بھی رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ادارہ اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو گزشتہ 6 سالوں میں برطانیہ، سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ سے تقریباً 15 کروڑ روپے حاصل ہوئے۔ اس لیے 2016 میں بھارت کی حکومت نے ان کی تحقیقات کا حکم دیا تاکہ پتہ چلے کہ ان عطیات کو کن مصرف میں خرچ کیا گیا تھا۔ محترم ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حسینی ٹائگرز نامی ایک شیعہ گروپ نے فیس بک کے ذریعے ذاکر نائک صاحب کے سر پر 15 لاکھ روپے کا اعلان کیا۔ اس تنظیم کے صدر کلب حسین نقوی ہیں جو مشہور شیعہ عالم کلب صادق کے فرزند ہیں۔ ان کی خفگی کا ایک پہلو یہ بھی بتایا گیا کہ ذاکر نائک نے شیعہ علماء کی توہین کی تھی۔ محترم ناظرین و سامعین، ان دنوں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی پاکستان آمد کا چرچا ہے اور اس دورے کو لے کر سوشل میڈیا پر اعتدال سے ہٹ کر دو مختلف آراء روز بروز سامنے آ رہی ہیں۔ ایک طرف کے لوگ وہ ہیں جو مکمل ذاکر نائک صاحب کی حمایت میں ہیں، جبکہ دوسری طرف کے لوگ سراسر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی پاکستان آمد کو درد سر سمجھ رہے ہیں۔ اس دوران ضیاء چترالی صاحب کے ایک مناسب تبصرہ پیش خدمت ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ آپ بلا شبہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو خراج تحسین پیش کریں، ہم بھی کرتے ہیں۔ بخدا ان سے دلی محبت و عقیدت ہے، ان کی عظیم خدمات کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے۔ ہماری تعریف و توصیف سے کیا ہوتا ہے، لیکن کسی کی تعریف کے لیے یہ کہاں لازم ہے کہ دوسروں کی تنقیص کی جائے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ تبلیغی جماعت کی 100 سالہ عالمگیر محنت اور اس کے نتیجے میں ہدایت پانے والے لاتعداد لوگوں کی یکسر نفی کر کے ان کا تمسخر اڑایا جائے، یا علماء کو ہلکا، جاہل اور ملا کا طعنہ دے کر یہ باور کرایا جائے کہ وہ تقابل ادیان کی ابجد سے بھی واقف نہیں۔ یہ ہندوستان کا تاریخ اسلام پر احسان ہے کہ اس نے ذاکر نائک صاحب کو پیدا کیا، ورنہ نوبل انعام یافتہ فلاں صاحب نے تو سب کی بولتی بند کر دینی تھی۔ حالانکہ ڈاکٹر صاحب اس میدان میں خدمات سر انجام دینے والے کوئی پہلے یا آخری آدمی نہیں ہیں۔ ضیاء چترالی لکھتے ہیں کہ ہم پرانی تاریخ کو چلو نہیں کھنگالتے، ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مباحثوں کا ذکر نہیں کرتے، علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کے ہاتھوں 1 لاکھ یہود و نصارہ کی ایمان لانے کا بھی ذکر نہیں کرتے، ہم اسی موجودہ دور کی بات کرتے ہیں۔ اپنے جامع سے باہر آنے والے بر صغیری کوئیں کے مینڈکوں کو یقیناً معلوم نہیں ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل ہی کویت کے الشیخ عبدالرحمن کا انتقال ہوا۔ پتہ ہے کہ ان کے ہاتھوں کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا؟ پورے 11 ملین یعنی 1 کروڑ 10 لاکھ افراد نے۔ گویا 29 سال تک یومیہ 972 افراد کو کلمہ پڑھاتے رہے۔ کہتے ہیں کہ صرف اسلام ہی نہیں بلکہ تمام مذاہب کی تاریخ میں کسی ایک آدمی کے ہاتھوں اتنے لوگوں نے مذہب تبدیل نہیں کیا ہے۔ ذاکر نائک صاحب ہمارے سروں کے تاج، لیکن ان کی پوری ٹیم کے ذریعے اسلام قبول کرنے والے 11 ملین کی اس تعداد کے عشر عشیر سے بھی کم ہیں۔ مگر شیخ عبدالرحمن میڈیا سے مکمل کنارہ کش بلکہ سخت متنفر تھے، اس لیے وفات کے بعد یہ ساری تفصیلات سامنے آئیں، جبکہ ڈاکٹر صاحب کے پاس تو TV چینل کا پورا نیٹ ورک بھی ہے۔ امریکہ کے الشیخ عبدالرحمن کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا، وہ بھی ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ خود ذاکر نائک صاحب کے دست راست شیخ یوسف بھی ان میں شامل ہیں۔ الشیخ عبداللہ الکینی کا نام بھی ہمارے موجودہ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا، جن کے ہاتھوں 32,000 افریقی مسلمان ہوئے۔ استنبول میں گزشتہ برس شیخ نعمت اللہ کا انتقال ہوا۔ خلافت عثمانیہ کے نشانی علماء میں سے تھے، ساری زندگی دعوت میں گزار دی، 60 ممالک میں 63 برس نور اسلام پھیلایا
اور 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ یہ لوگ الامام الشیخ الدکتور عبدالوہاب زاہد الحق کو بھی نہیں جانتے ہوں گے، جو کوریا میں ہزاروں افراد کو ایمان سے منور کر چکے ہیں۔ ہمارے موجودہ لوگوں کے لیے یقیناً الشیخ سعید حماد کا نام بھی اجنبی سا ہے، جو مصر میں پیدا ہوئے، علم دین حاصل کیا اور پھر خود کو افریقہ میں دعوت کے لیے وقف کر دیا، 1.5 لاکھ افراد کو کلمہ پڑھایا۔ یہ محض چند مثالیں ہیں، ورنہ فہرست بہت لمبی ہے۔ پھر عیسائیوں سے مناظرے کر کے انہیں شکست فاش دینے والے بھی اکیلے ہمارے ڈاکٹر صاحب نہیں ہیں۔ آنکھیں کھولیں، دنیا بہت وسیع ہے، یہاں ایک سے بڑھ کر ایک صاحب علم و فن موجود ہے۔ انگریزوں کے دور میں یورپ سے ایک مناظر پادری ہندوستان آیا تھا، اس کا نام فینڈر اور خود بہت فنٹر تھا۔ اس نے تباہی پھیرنا شروع کر دی، کوئی اس کے چیلنج کو قبول کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ وہ ایک مولوی ہی تھا جس نے اسے دندان شکن شکست دی کہ وہ واپس یورپ بھاگنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہاں سے ترکی جا کر خلافت عثمانیہ کے علماء کو چیلنج دینے لگا۔ انہوں نے ہندوستانی علماء سے مدد مانگی تو اسی مولوی کو بھیجا گیا۔ جیسے اسٹیج پر فینڈر نے اسے دیکھا تو مناظرہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ فینڈر جیسے اس مناظر کو بھگانے والے مولوی کا نام رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ ہے، جنہوں نے رد عیسائیت پر اب تک کی سب سے جامع کتاب لکھی ہے، جس کا نام اظہار الحق ہے۔ یہ بھی کارل گوٹلیب فینڈر کی کتاب میزان الحق کے جواب میں لکھی گئی۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زید مجدہم نے اس کی اردو شرح لکھی ہے، جو اب بائبل سے قرآن تک کے نام سے 3 جلدوں میں شائع ہو چکی ہے، اور مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کے بھائی مولانا محمد ولی رازی نے انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ باقی رہے ہندو تو ہمارے سندھ کے ماتلی سے تعلق رکھنے والے مولانا دین محمد شیخ 1999 عیسوی سے اب تک 1,08,000 افراد کو دائرہ اسلام میں لا چکے ہیں، جبکہ ہندوستان میں مولانا محمد کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تو اس سے بھی زیادہ غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اس موقع پر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے مسلک سے متعلق جامعہ بنوری ٹاؤن کراچی سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں دارالافتاء لکھتا ہے کہ واضح رہے، مسلکی اعتبار سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب غیر مقلد ہیں، انہیں ادیان و مذاہب کے بارے میں کافی معلومات ہیں اور تقابل ادیان پر مہارت بھی ہے، لہٰذا خاص طور پر اس موضوع کے حوالے سے ان کے بیانات سن سکتے ہیں، لیکن حدیث اور فقہ میں ان کی علمیت اس درجے کی نہیں، اور ضروری بھی نہیں کہ ہر شخص ہر علم میں کامل مہارت رکھتا ہو، اس لیے دینی مسائل کے بارے میں ان کی آراء کی کسی مستند عالم دین سے تحقیق کی جائے اور اس کے بعد عمل کیا جائے۔ اسی طرح موصوف بہت سارے مسائل میں اہل سنت والجماعت سے ہٹے ہوئے ہیں، لہٰذا عام آدمی کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بیانات سننا اور اس پر اعتماد کرنا جائز نہیں ہے۔